السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 14ویں سبق الدرس الرابع عشر کی مشقوں کے ساتھ آج مشق میں ہم چوتھی مشق میں ہیں، مشق جیم۔ دیکھیں یہ مشق بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اس طرح کی مشق آئی تھی جو میرے لیے انتہائی مشکل اور آپ کے لیے انتہائی آسان اگر آپ اسے سمجھ چکے ہیں۔ یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کے مطابق ہمیں نیچے کچھ افعال دیے گئے ہیں، ان افعال کو استعمال کرنا ہے۔ انت اخذت، انت اخذتی، انا اخذت، نحن اخذنا۔ یہ دیکھ لیں یہ چار صیغے ہیں۔ یہ انت اخذت یہ ہو گیا واحد مذکر حاضر کا، انتی اخذتی تو نے لیا یہ ہو گیا واحد مؤنث حاضر، انا اخذت میں نے لیا یہ متکلم کا صیغہ ہو گیا واحد کا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ نحن اخذنا یہ بھی متکلم کا صیغہ ہوا جمع کا، جمع بھی کہہ سکتے ہیں، تثنیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے اوپر کے جملوں کی روشنی میں ذیل کے افعال کو استعمال کیجئے اور ترجمے کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھیے۔ لمبی چوڑی سی فہرست ہے افعال کی، ان افعال کو ہمیں استعمال کرنا ہے واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کی شکل میں، اور ساتھ میں ترجمہ بھی کرنا ہے۔ میں نے یہ کیا ہے کہ فعل جو آیا ہے اس کا میں نے ترجمہ کر دیا، یعنی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دخلا، دخلا کا ترجمہ ہوتا ہے داخل ہونا، گھسنا، تو دخلا وہ داخل ہوا۔ انت دخلت تو داخل ہوا، انتی دخلتی تو داخل ہوئی، انا دخلت میں داخل ہوا، نحن دخلنا ہم سب لوگ داخل ہوئے یا ہم دو لوگ داخل ہوئے۔ رجع وہ لوٹا، انت رجعت تو لوٹا، انتی رجعتی تو لوٹی تو واپس ہوئی، انا رجعت میں لوٹا میں واپس ہوا، نحن رجعنا ہم سب لوگ واپس ہوئے۔ دفع دینا اس نے دیا، انت دفعت تو نے دیا، انتی دفعتی یہ مؤنث کی شکل میں، تو نے دیا اس کا بھی ترجمہ کریں گے، اور البتہ یہ خیال رکھیں گے کہ یہ مؤنث کے لیے انتی ہے اس لیے دفعتی ہے۔ انا دفعت میں نے دیا، نحن دفعنا ہم سب نے دیا ہم لوگوں نے دیا۔ قطف اس نے توڑا، انت قطفت تو نے پھول توڑا تو نے پھل توڑا وغیرہ، انتی قطفتی تو توڑی یا تو نے توڑا، انا قطفت میں نے توڑا، نحن قطفنا ہم سب لوگوں نے توڑا۔ فریحہ کا ترجمہ ہوتا ہے خوش ہونا، انت فرحت تو خوش ہوا، انتی فرحتی تو خوش ہوئی، انا فرحت میں خوش ہوا، نحن فرحنا ہم سب خوش ہوئے۔ حمیدہ کا ترجمہ ہوتا ہے تعریف کرنا، انت حمدت تو نے تعریف کی، انتی حمدتی تو نے تعریف کی یہ مؤنث کے لیے، اور پہلا انت حمدت یہ مذکر کے لیے۔ انا حمدت میں نے تعریف کی، نحن حمدنا ہم سب نے تعریف کی۔ نظرہ کا ترجمہ ہوتا ہے دیکھنا، انت نظرت تو نے دیکھا، انتی نظرتی تو نے دیکھا یا تو دیکھی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو فرق کرنا ہے اگر مذکر کا اور مؤنث کا۔ انا نظرت میں نے دیکھا، نحن نظرنا ہم سب نے دیکھا۔ سأل کا ترجمہ ہوتا ہے پوچھنا، انت سألت تو نے پوچھا، انتی سألتی تو نے پوچھا، یہ بھی وہی بات ہے، صرف مذکر مؤنث کا فرق کرنا ہے۔ اردو میں ہمیں فرق نہیں لگ رہا ہے فعل میں، لیکن عربی میں یہ فرق ہے۔ انا سألت میں نے سوال کیا میں نے پوچھا، نحن سألنا ہم سب نے سوال کیا ہم سب نے پوچھا۔ رکیبہ کا ترجمہ ہوتا ہے چڑھنا سوار ہونا وغیرہ، تو انت رکبت تو سوار ہوا، انتی رکبتی تو سوار ہوئی،
انا رکبتو میں سوار ہوا، نحنو رکبنا ہم سب سوار ہوئے۔ وصلہ کا ترجمہ ہوتا ہے پہنچنا، تو انت وصلتا تو پہنچا، انتی وصلتی تو پہنچی، انا وصلتو میں پہنچا، نحنو وصلنا ہم سب پہنچے۔ مکثا کا ترجمہ ہوتا ہے ٹھہرنا، قیام کرنا، انت مکثتا تو ٹھہرا، انتی مکثتی تو ٹھہری، انا مکثتو میں ٹھہرا، نحنو مکثنا ہم سب ٹھہرے۔ ابھی تک ٹھہرنے کا موقع آیا نہیں ہے، مستقل چلتے رہنا، بھی بہت سارے افعال باقی ہیں۔ ذہبا وہ گیا، انت ذہبتا تو گیا، انتی ذہبتی تو گئی، انا ذہبتو میں گیا، نحنو ذہبنا ہم سب گئے۔ قرأ کا ترجمہ ہوتا ہے پڑھنا، تو قرأ اس نے پڑھا، انت قرأت تو نے پڑھا، انتی قرأتی تو نے پڑھا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور پڑھی کوئی کتاب وغیرہ لگائیں تو انتی قرأتی تو نے کتاب پڑھی، لیکن یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہی ہوگا۔ انا قرأت میں نے پڑھا، نحن قرأنا ہم سب نے پڑھا۔ حفظ کا ترجمہ ہوتا ہے یاد کرنا، انت حفظت تو نے یاد کیا، انتی حفظتی تو نے یاد کیا۔ یہاں بھی مذکر مؤنث کا اردو میں کچھ فرق نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے۔ انا حفظت میں نے یاد کیا، نحن حفظنا ہم سب نے یاد کیا۔ طبخ اس نے پکایا، انت طبخت تو نے پکایا، انتی طبختی تو نے پکایا۔ فرق کرنا ہے اگر اردو میں بھی تو انت طبخت تو پکایا، انتی طبختی تو پکائی۔ انا طبخت میں نے پکایا، نحن طبخنا ہم سب نے پکایا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سنتے سنتے پک رہے ہوں کہیں، خیر پکیں یا کچے رہیں، اس کو مکمل کرنا ہے تو کر ہی لیتے ہیں۔ عبد اس نے عبادت کی، انت عبدت تو نے عبادت کی، انتی عبدتی تو نے عبادت کی، انا عبدت میں نے عبادت کی، نحن عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ شربا کا ترجمہ ہوتا ہے پینا، انت شربت تو نے پیا، انتی شربتی تو نے پیا، یہ بھی ویسا ہی ہے۔ انا شربت میں نے پیا، نحن شربنا ہم سب نے پیا۔ قصد کا ترجمہ ہوتا ہے ارادہ کرنا، رخ کرنا، انت قصدت تو نے رخ کیا، انتی قصدتی تو نے رخ کیا، انا قصدت میں نے رخ کیا، نحن قصدنا ہم سب نے رخ کیا، ہم سب نے ارادہ کیا۔ حملہ کا ترجمہ اٹھانا، انت حملت تو نے اٹھایا، انتی حملتی تو نے اٹھایا۔ اگر فرق کرنا ہے تو انت حملت تو اٹھایا، انتی حملتی تو اٹھائی، انا حملت میں نے اٹھایا، نحن حملنا ہم سب نے اٹھایا۔ شکرا اس نے شکر ادا کیا، انت شکرتا تو نے شکر ادا کیا، انتی شکرتی تو نے شکر ادا کیا، انا شکرت میں نے شکر ادا کیا، نحن شکرنا ہم سب نے شکر ادا کیا۔ قدیمہ کا ترجمہ آنا، تو انت قدمت تو آیا، انتی قدمتی تو آئی، انا قدمت میں آیا، نحن قدمنا ہم سب آئے۔ وضع کا ترجمہ ہوتا ہے رکھنا، تو انت وضعت تو نے رکھا، انتی وضعتی تو نے رکھا، انا وضعت میں نے رکھا، نحن وضعنا ہم سب نے رکھا۔ تو دیکھیں یہ جو جملے تھے ان میں اردو کے اعتبار سے بہت سی جگہوں پر فرق ہو ہی نہیں رہا تھا، لیکن بس آپ کو اتنا سمجھنا ہے کہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال کریں گے تو جو تا ہے اس کے اوپر زبر ہوگا، اور واحد مؤنث حاضر کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے تا کے نیچے زیر، اور متکلم کے لیے استعمال کریں گے واحد متکلم کے لیے تو تا کے اوپر پیش۔ یہ بہت اہم چیز ہے، صرف زبر زیر پیش کے فرق سے دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ سے کچھ ہو جا رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم یہ لفظ آیا ہے، انعمت دفعتا قطفتا جیسا جملہ ہے، انعمت یہاں پر دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر
آپ نے انعام کیا. اب دیکھ لیں اگر ہم اسے انعام تی پڑھ دیتے ہیں تو کیا معنی ہو جائے گا، ایسے اگر ہم نعوذ باللہ اسے انعمتو پڑھ دیتے ہیں تو کیا معنی ہو جائے گا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے قرآن شریف کے پڑھنے میں زبر زیر پیش کی، ورنہ معنی کچھ سے کچھ ہو سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس مشق کو سمجھ گئے ہوں گے اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.